بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا معاویہ بن ابی سفیان کو رضی اللہ کہنا کیسا ہے۔ تو یہ آج ہمارے پاس کتاب ہے جی، الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ، معاویہ کی شان میں باطل روایات کا رد، قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی ہے جی، مکتبہ باب العلم اردو بازار لاہور سے یہ چھاپی گئی ہے۔ تو اس کے جو ہمارا صفحہ نمبر 20 ہے جی، مقدمہ احادیث موضوع فی فضائل معاویہ، اور صفحہ نمبر 21، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ نا ایک باب باندھا ہے رضی اللہ کہنا کیسا۔ مذکورہ والا 3 حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ بغاوت، خروج، فسق، فساد کی وجہ سے ان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان کی دلائل کا جواب دیا کہ کیوں لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کہ جو بندہ علی علیہ السلام پر لعنت کرتا ہو کیا وہ قابل لعنت نہیں ہے، وہ جسٹ فاسق اور صرف کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ تو یہ انہوں نے رول قرآن کی کس آیت سے لی ہے، اور یہ اہل سنت کہلواتے ہیں، انہوں نے کون سی ایسی حدیث لی ہے جس سے انہوں نے یہ رول بنایا، یا ان کا خود علماء محدثین کا بنایا گیا رول ہے۔ تو اس کا جواب درکار ہے جی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان پر لعنت کرنا تو جائز نہیں، لیکن کیا یہ باتیں ان کی تعظیم وغیرہ کی معنی ہو سکتی ہیں؟ اس پر عرض ہے کہ کچھ علماء اسلاف اس طرف گئے ہیں، ان کے نام کے ساتھ تعظیمی الفاظ استعمال کرنا درست نہیں، یعنی کہ معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہنا درست نہیں۔ چنانچہ بعض علماء اہل حدیث لکھتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے مقابل میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت اور دوائیہ الفاظ کہنا درست نہیں، کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے، لہذا ان کو غلط کار اور باغی سمجھنا چاہیے، اور ان سے آگے بڑھ کر ان کو بڑا بھلا کہنا درست نہیں، اس سے زبان کو روکنا چاہیے۔ حاشیہ فتاوی نظیریہ، جلد نمبر 3، صفحہ 446، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ایک بندہ باغی یہ لوگ انہیں سمجھ رہے ہیں، وہ بندہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت بھی کر رہا ہے مگر لعنتی نہیں ہے جی۔ یہ ان کا رول ہے، کیونکہ انہوں نے یہ رول شیعوں کی وجہ سے بنایا ہوا ہے نا، کہ شیعہ لعنت کر دیتے ہیں جھوٹے پہ، جیسے قرآن اللہ قرآن میں جھوٹوں پہ لعنت کر رہا ہے، ظالموں پہ لعنت کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ نا کہتے ہیں کہ نہیں جی بس وہ 50-50 ہو جائے تو بس مقدی مکا لیں، وہ والا سسٹم ہے۔ تو یہی ان کے رول پہلے خلفاء کے نزدیک نہیں آتے، کیونکہ ان سے تو کسی نے جنگیں کی نہیں ہیں، اور نہ کیونکہ سارے تو انہی کے بندے تھے یہ۔ خیر لیکن ہمارے بعض علماء کرام نے اس بات کو جہالت قرار دیا ہے۔ چنانچہ مولانا امجد علی العظمی لکھتے ہیں، جو بعض جاہل کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم وجہ الکریم کے ساتھ امیر معاویہ یعنی کہ رضی اللہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ نہ کہا جائے، محض باطل و بے اصل ہے۔ علماء کرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کے ساتھ متعلقاً رضی اللہ کہنے کا حکم دیا ہے، علماء کرام نے دیا جی۔ یہ استثناء نئی شریعت گرنا ہے، بہار شریعت۔ خیر مولانا نذیر حسین دہلوی نے تو مشروط بات لکھی تھی، جسے مولانا امجد علی نے جہالت قرار دے دیا، ناسبی ہوں گے، لیکن وحید الزمان نے کسی شرط کے بغیر مطلقاً ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہنا ناپسندیدہ کہا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ کہنا مستحب ہے، ما سوائے ابو سفیان، معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، سمرہ بن جندب کے نام، ان 5 سے سکوت مستحب ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، ان کو برا نہ کہا جائے اور نہ ہی ان کی تعریف کی جائے۔ کنز الحقائق من فقی خیر الحقائق، صفحہ 234۔ اصولی طور پر ان علماء میں سے علامہ وحید الزمان کی بات میں زیادہ وزن ہے، کیونکہ وہ وصف اور شرف انسان کی تعظیم کا سبب ہو۔ اگر انسان خود اس شرف کو قائم نہ رکھ سکے تو اس کی تعظیم قائم نہیں رہتی۔
اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین اپنے مقام و مرتبہ کا خیال نہیں رکھتا تو وہ عند الناس معظم رہتا ہے اور نہ ہی عند اللہ۔ صحابیت بھی ایک ایسی چیز ہے، یہاں پہ غلط لکھا ہے، اور وہ ایسا جز لا نفک نہیں جس کا انسان سے جدا ہونا ممکن نہ ہو۔ آخر بہت سے صحابہ مرتد بھی تو ہو گئے تھے۔ بعض یہ جو اہل سنت لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ تو کہتے ہیں جی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، آپ کی تو کہتے ہیں بعض، آخر بہت سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ فی الجملہ یہ کہ جو لوگ دیدار نبوی اور صحبت نبوی کے شرف کو قائم نہ رکھ سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مستقیم نہ رہے، تو علماء کرام نہ صرف یہ کہ ان کی تعظیم سے دستبردار ہو گئے بلکہ انہیں برا بھی کہا۔ مثلا امام دارقطنی نے بصر ابن ارطا یہ جی معاویہ کا جرنیل تھا، اور ماشاءاللہ اس نے قتل کے انبار لگا دیے، اہل بیت کو بھی نہ بخشا، لوگوں کو بھی نہ بخشا، اس نے بے گناہ اتنے قتل کیے، مگر کہتے ہیں جی ان کو رضی اللہ ہی کیا وہ جو بھی ہے، کیونکہ جی انہوں نے ایک رول بنایا ہوا ہے، چاہے جیسا مرضی بندہ گندا ہو، اگر اس کا کوئی کردار پڑھ لے تو لوگ شرما جائیں، لیکن کہنا رضی اللہ ہی انہوں نے۔ صحابی اور ان کے مظالم کی وجہ سے اس نے بادشاہ معاویہ کے حکم سے ڈھائے مظالم تھے، اس کو صحابی ماننے کے باوجود لکھا کہ نبی کریم کے بعد ان کی استقامت نہیں رہی۔ ماشاءاللہ ہزاروں لوگ اس بندے نے مار دیے جی، استقامت نہیں رہی اس بندے کی۔ محدث یحییٰ معین اور دوسرے حضرات نے اس کو برا آدمی کہا ہے۔ برا آدمی یار، یہ لعنت اللہ علیہ ہے ایسے لوگ، جیسا کہ آگے باوجود حوالہ تفصیل آگے۔ قدیم صحابہ کرام کے نزدیک بھی صحبت مصطفیٰ سے فائدہ نہ اٹھانے والے لوگ قابل تعظیم نہیں رہتے۔ یہ تو بقایا ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے نا کہ جو صحابہ کے جرائم تھے تو وہ کیسے ان کے اندر تعظیم نام کی چیز ختم ہو گئی۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک تو خود بہت سے علماء و محدثین کا کہنا ہے کہ یہ صحابہ بہت سے بعض نہیں بہت سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے اس کے اندر ایک اور چیز بتائی ہے جی کہ معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہنا ناپسندیدہ کہا، کنہوں نے جی؟ مولانا امجد علی نے۔ تو یہ ان اہل سنت کا وتیرہ ہے جی کہ یہ ہر اس ظالم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے علماء و محدثین ہو، یہ سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔